بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورت آل عمران کی 2 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے دوران تلاوت کی ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 3 اعتبار سے بات کی گئی۔ ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق غزوہ بدر کے بعد کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو احد کے بعد ہے، اور ایک حصہ وہ بھی ہے جو 9 ہجری میں جس وقت نجران کا وفد آیا عیسائیوں کا، ان سے متعلقہ آیات مبارکہ ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے ایک بات ارشاد فرمائی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بالخصوص، جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کو یہودیوں کی سازشوں سے خبردار کیا، اور یہ بات بتلائی کہ وہ تو شب و روز اس کوشش میں ہیں کہ تمہیں اسلام سے برگشتہ کر دیں، اسلام سے پھیر دیں، اور تمہیں دوبارہ کفر کی طرف یا یہودیت کی طرف لے آئے۔ یہودیوں کی اس کوشش کا تذکرہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے، اللہ ذوالجلال کی ناشکری نہ کی جائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلایا نہ جائے۔ یہ ہے حق کا تقاضا۔
اللہ سے ڈرنے کا حق، گویا ہر لمحے تمہیں اللہ سے جڑے رہنا چاہیے۔ تمہاری زبان، تمہارے اعمال، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہنے چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم پر موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم فرمانبرداری میں، اطاعت گزاری میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد یہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے گویا، اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں۔ اب تم اس رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اوپر اللہ رب العزت کی طرف بلند ہونے کی کوشش کرو، یعنی اس رسی کے مطابق اوپر جنت میں جانے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ فرمایا ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، نزاع نہ کرو باہم آپس میں۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ ذو الجلال والاکرام کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ بڑھتے تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائی، بکر اور تغلب کی لڑائی، یہ زمانہ جاہلیت کی معروف لڑائیوں میں جو ایک بار نہیں لڑی گئی، کئی سالوں تک یہ لڑائی آپس میں لڑی جاتی رہی، اور معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا، معمولی باتوں پر اختلاف اور لڑائی اور کچھ تو خون، یہ عام وتیرہ تھا ان کا۔ اور اسی کی طرف اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذ کنتم اعداء، تم پہلے ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے۔ فالف بین قلوبکم، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، پیار پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ کی نعمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیر، تو باہم آپس میں بھائی بھائی ختم ہو گیا، وہ نفرتیں ختم ہو گئی، جنگ و جدال ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، مودت، الفت یہ تمہارے درمیان پیدا ہوئی، اور یہ پیدا میں نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الفت بین قلوبکم فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے تمہارے دلوں میں یہ پیدا کی۔ اور دوسری بات فرمائی وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ تمہارا اعتقادی اور تمہارا عملی اور تمہارا اعتقادی حال یہ تھا کہ تم بالکل جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، جو ہی موت آئے گی تم جہنم میں جاؤ، کوئی اور دوسرا تمہارے لیے راستہ نہیں تھا، سیدھا جہنم جانے کا تم۔ لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ ذو الجلال نے تمہیں اس سے بچا لیا، تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیات تمہیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ،
ہدایت پہ قائم رہو اور ہدایت کو تھامے رکھو۔ سورۃ انفال میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے اپنی اسی نعمت کا، بلکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور اگر آپ پوری زمین کا خزانہ خرچ کر دیتے ان کی رضامندی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کا باہم لڑائیوں کو ختم کر کے آپس میں پیار اور محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے سارا خزانہ آپ خرچ کر، اللہ اکبر کبیر، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ ذو الجلال نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی، اللہ نے ان کے دلوں میں پیار پیدا کیا، اور یہ دشمنیاں ان کی چھٹ گئی، آپس میں پیار، محبت، مودت، الفت یہ ان کے درمیان پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچیں اس مسئلے کو اور اس بات کو پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنی اس نعمت اور احسان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں سے نفرتیں دور کر دی، اور نفرتیں دور کر کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ ذرا تاریخ کے اوراق میں مہاجرین اور انصار کی مودت اور اخوت کے داستانیں پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ یہ میرا مال ہے، آدھا تم لے لو، آدھا ہمارے پاس رہنے دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تو یہاں تک کہا ایک ساتھی نے جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ان کے مواقعات قائم کی تھی، پر کہنے لگے بھائی عبد الرحمن میری دو بیوییں ہیں، دونوں میں سے جس کو پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے شادی کر لیں، اور میرا یہ مال ہے جتنا چاہتے ہو بھیجو تم اپنی چاہت پر۔ انہوں نے فرمایا نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے بازار کا رخ بتلا دو، بازار بتلا دو کہاں ہے مدینہ طیبہ، میں تجارت کروں گا۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے پاس بچا کچھا مال تھا اس سے تجارت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مال میں برکتیں فرمائی۔ تو ایسی پیشکشیں اور ایسی محبت کا اظہار انصار صحابہ نے مہاجرین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذو الجلال نے یہی نہیں، سورۃ فتح میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا وصف یہ ہے کہ اشداء الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے لیے تو سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار کی اسی قربانیوں کی بنا پر ایک جگہ سورۃ دار میں فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے مہمانوں کو، اپنے پڑوسیوں کو جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا خود بھوکے رہنا گوارا کر لیتے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو بھوکا رہنے نہیں دیتے۔ یہ کیفیت اللہ ذو الجلال نے ان کے دلوں میں پیدا کر، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ اسی طرح تھا۔ جب اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ ذو الجلال نے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور دوسری یہ کہ اللہ ذو الجلال نے جہنم سے بچا کے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔
لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساری ان کی تگودور، ساری کوشش اور سارا جھگڑا اسی بات پر ہوتا ہے کہ نہیں جی ان کا تو ایمان ہی درست نہیں تھا، معاذ اللہ ثم استغفر، ظاہری طور پر ایمان لائے، دلوں سے ان کی آپس میں نفرتیں تھیں، مخاصمت تھی، جھگڑا تھا، لڑائی تھی، ایک دوسرے کو کے ساتھ دلی طور پہ ملتے نہیں تھے۔ اب آپ ہی سوچیں، انصاف فرمائیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تو کچھ کہے اور ہم لوگوں کو کچھ اور بتلائیں، ہمارے ایمان کی پوزیشن کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے، ہم کہاں کھڑے؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نقشہ کچھ اور پیدا کرتا ہے، بناتا ہے اور بیان کرتا ہے، لیکن یہ لوگ کچھ اور داستانیں سناتے ہیں۔ حالانکہ باہم آپس میں ان کا رشتہ تھا، ناطہ تھا، مودت تھی، اخوت تھی، اور ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے وہ ساجی اور شریک تھے۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی آپ دیکھیں ایک حقیقی واقعہ ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضرت جعفر حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، اور یہ اسماء بنت عمیس کی شادی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 9 بہنیں تھیں حضرت اسماء، ایک کا نام سلمہ تھا، یہ سلمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان کی زوجہ تھی، ایک کا نام میمونہ تھا، یہ میمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری اماں حضرت سیدہ مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ام الفضل تھی، یہ ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، اور ایک حضرت اسماء تھی جس کا پہلے ذکر کیا، وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ یہ 4 تھی، ویسے تو 9 بہنیں تھیں لیکن 4 کا آپس میں یہ تعلق تھا، یعنی محمود گویا نبی علیہ السلام کا تعلق حضرت حمزہ سے وہ رضائی بھائی ہونے کے اعتبار سے بھی اور چچا ہونے کے اعتبار سے بھی اور ان کی بہن کا کے ساتھ رشتہ داری کے اعتبار سے میمونہ کی بھی یہی پوزیشن، حضرت عباس کی بھی یہی پوزیشن، حضرت عباس چچا ہے لیکن ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے گویا حضرت عباس اور نبی علیہ السلام کے مابین ہم زلف ہونے کا بھی ناطہ ہے، اور یہی کیفیت آگے حضرت اسماء بنت عمیس اور جس طرح عرض کیا حضرت سلمہ کے ساتھ بھی۔ اللہ اکبر کبیر، یہ تھی رشتہ داری باہم آپس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ۔ اب ہوا کیا کہ سن 8 ہجری میں غزوہ موطا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام لشکر بھیجتے ہیں، کتنا 3000 کا لشکر بھیجتے ہیں اور اس کی قیادت حضرت جعفر کو دیتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر جعفر شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد جعفر کے بعد یہ کون پکڑ لے؟ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن رواحہ پکڑ لے، وہ پکڑ لے۔ یہ لشکر گیا شام سے، یعنی بیت المقدس سے 2 دن کی مسافت پر عیسائیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ حقیقت کو اللہ جانتے کہ حضرت جبرائیل امین معراج کا بتلا رہے تھے ساتھ ساتھ
یا معراج کے واپسی پر جس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا تھا، اسی طرح یہ معرکہ موتا کا مرحلہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ معراج کے بعد جب سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، آپ فرماتے ہیں پریشان ہوا، لیکن فوراً اللہ ذو جلال نے میرے سامنے بیت اللہ سامنے کر دی، اور میں بتلا رہا ہوں کتنے دروازے ہیں، اس میں صراط موجود ہے۔ یہاں دونوں اعتبار ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں ہمارے اندر اور آپ فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اخذ الرایا زید، پہلے زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے جو غلام تھے، فرمایا انہوں نے جھنڈا پکڑا ہے، فاصیبہ، اور زید شہید ہو گئے۔ کچھ لمحے بعد فرمایا ثم اخذ جعفر، پھر جعفر نے جھنڈا پکڑا ہے، گرنے نہیں دیا، فاصیبہ، فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ جھنڈا کیسے؟ حضرت جعفر نے پہلے دائیں ہاتھ میں پکڑا، دشمن نے دائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور دائیں ہاتھ کٹ گیا، لیکن فوراً حضرت جعفر نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ دشمن نے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا، یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، اور حضرت جعفر نے سینے سے لگا کے گردن کے ساتھ جھنڈے کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ پوزیشن ہے، جھنڈا سر نگو نہیں ہونے دینا، یہ شعار ہے گویا کہ مسلمانوں کو، یہ کیفیت تھی۔ بلکہ جب حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا اور جنگ میں شریک تھا، ہم نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے حصے پر 900 زخم تھے۔ اللہ اکبر، 90 زخم تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی قبر پر نہیں، سامنے آگے حصے مقابلہ کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم اخذ ابن رواحہ، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا، فاصیبہ، فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ وعینان تذرفان، آپ یہ بتلا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے صدمہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس، آپ نے فرمایا اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ، جھنڈا خالد سیف من سیوف اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب نبی علیہ السلام نے دیا تھا، سیف من سیوف اللہ، اور ساتھ دعا بھی کی، اللہم انہ سیف من سیوفک فانت تنصر، یا اللہ یہ تیری تلوار ہے اور یہ تیری تلوار اس کی مدد کر، یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ حضرت اسی غزوہ میں، اسی لڑائی میں حضرت خالد کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اسی لڑائی 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اور بالآخر حضرت خالد ان کی حکمت عملی کی وجہ سے دشمن پسمائی پر جو ہے نا مجبور ہو گیا۔ رات ہوئی، حضرت خالد نے 3 میمنہ، میسرہ، وسطیٰ، 3 یعنی 9 میں اپنے ساتھیوں جو بچے کچے تھے ان کو تقسیم کر دیا۔ دشمن سمجھنے لگے یہ تینوں طرف سے سامنے آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے سے قوت پہنچ گئی ہے، ان کو پیچھے سے قوت پہنچ گئی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور وہ پسپا ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حکمت عملی پر، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت فرماتے حتی فتح اللہ علیہ، بتلا رہے ہیں
خالد نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اور اللہ ذو جلال نے خالد کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس لڑائی میں، اس غزوے میں، اس جہاد میں یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسماء بنت امیس کے خامد تھے وہ شہید ہوتے ہیں۔ اب آپ اتنا تو سمجھتے ہیں، پنجاب کے رہنے والے میں ہمارے ہاں عموماً یہ رکھ رکھاؤ اور یہ باہم مودت اور اخوت اور تعلق کہ جناب گھر کی ہماری عزت ہے، ہم اس عزت کو کہیں اور نہیں بھیجیں گے، اس کا ہم خود ہی انتظام کریں، آپ اس کا انتظام کریں۔ حضرت اسماء بیوہ ہو گئی، حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ تاریخ کے آئینہ میں یہ حقیقت ہے بالاتفاق کہ حضرت اسماء سے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماء، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ صحیح حدیث صحیح بخاری میں تفصیل روایت موجود ہے، اور وہ روایت بھی کرنے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ فاطمہ، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میرا جو تیرے اوپر حق ہے، میں اس حق کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے کان میں نبی علیہ السلام نے آخری کیا بات کی تھی؟ پہلے تو رو پڑی اور بعد میں آپ نے بات فرمائی تو پھر مسکرا پڑی، کیا بات کی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یہ نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں آپ کے جیتے جی یہ راز بتلاؤں گی نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ حضرت فاطمہ سے پوچھا، اب حضرت فاطمہ نے بتلایا، ابا جی نے پہلے مجھے بتلایا تھا کہ بیٹا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا وقت جانے کا آ گیا ہے، اس کے یہ اور یہ اور یہ قرائن ہیں، قرائن بھی بتلائے، اختصار کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کے ناطے آپ دیدہ ہوئی کہ ابا جی جا رہے ہیں، ابا جی اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ پھر آپ نے فرمایا ادھر آ، فرمایا میرے گھر میں، گھر والوں میں سب سے پہلے تو میرے ساتھ آ کے ملے گی، میرے ساتھ تو کھا کے ملے گی۔ اور اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مسکراہٹ آئی کہ چلو ابا جی جائیں گے تو سب سے پہلے میں جا کے ملوں۔ یہ بات بتلائی کس کو؟ حضرت عائشہ۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد اگر ابو بکر اور عائشہ کے گھرانے میں کوئی اختلاف ہوتا تو فاطمہ کو زہرا بتلاتی حضرت عائشہ کو کوئی بات، اور حضرت عائشہ ان کی یہ فضیلت بیان کرتے، یہ فضیلت بھی محفوظ ہے تو حضرت عائشہ سے محفوظ ہے، یہ تفصیل حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، اور ان کو آگاہ کرنے والی کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں تاثر ہی یہ دیا جاتا ہے کہ آپس میں جھگڑا تھا، اختلاف تھا، لڑائی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ اور پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی، بال اتفاق بلا اتفاق سب کتابوں میں ہے کہ ان کی تیمار داری حضرت ابو بکر صدیق کی اجازت سے حضرت اسماء جا کے کرتی، مزاج پرسی، ضرور ان کی ضرورت، ان کے بارے میں سارا خدمت مدارت یہ کون سا انجام دیتی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء۔ اختلاف تھا، جھگڑا تھا، اگر جھگڑا تھا
کو چھین لیا تھا، اگر کوئی حق دیا نہ تھا تو حضرت اسماء کو اپنے گھر آنے دیتے حضرت ابو فاطمہ، میرا تو تم نے گھر چھین لیا، حق چھین لیا، کچھ دیا نہیں، میرے ابا نے کیوں میرے گھر آتی ہو؟ بتائیے برداشت ہوتی ہے یہ بات؟ لیکن برداشت ہوئی، لیکن کیوں؟ کہ یہ کوئی پیچھے حقیقت ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت فاطمہ پھر پوچھتی ہے کہ اسماء، اللہ اکبر کبیرہ، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو یاد رکھنا ایک بات کہ میرے کفن دفن کا انتظام کر، مجھے کفناؤ گی اور دفناؤ گی کیسے؟ کہ میرے جسد پر کسی اور کی نگاہ نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری لاشے پر کسی کی نگاہ پڑے۔ حضرت اسماء کہتی ہے جب جعفر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی، میں نے وہاں دیکھا تنفیذ کی صورت میں عورتوں کو جناب ایک پالکی میں پردے میں پردہ پوش بنایا جاتا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا، تو وہ بنا کے دکھایا حضرت فاطمہ کو، اور حضرت فاطمہ نے تصدیق کی کہ مجھے بھی اسی طرح دفن کرنا، اسی طرح کفن دینا۔ بلکہ آگے حیران کر بات یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اسماء تم نے مجھے غسل دینا ہے، اور تیری معاملت علی نے کہہ دی، علی نے اور تم نے مجھے غسل دینا ہے۔ تاریخ میں بال اتفاق موجود ہے کہ حضرت علی پانی ڈالتے تھے اور غسل دینے والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیسی دشمنی! ایمانداری سے سوچو، اللہ سے ڈرتے ہوئے سوچو، کوئی بلا دشمنی، مخالفت یا کوئی عنصر ہوتا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اسماء کے ساتھ یہ معاملہ کرتے، انہیں یہ وصیتیں کرتی کہ میرا غسل بھی تم نے دینا ہے اور میرے کفن کا انتظام بھی تم نے کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ جلال نے انہیں حضرت اسماء سے ایک بیٹا دیا جس کا نام محمد بن ابی بکر ہے، جس کا نام محمد بن ابی بکر، اور یہ محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یمین و یسار، کوئی اس کا ہماری کا لال انکار نہیں کر سکتا کہ محمد بن ابی بکر وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمین و یسار ہے۔ کیا اگر دشمنی تھی تو ابو بکر وہ حضرت علی گھر آنے دیتے؟ آگے دیکھیے حضرت ابو بکر فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اسماء پھر اکیلی رہ جاتی ہے، تو ابو بکر کے بعد اسی اسماء سے نکاح حضرت علی کرتے ہیں۔ اس سے نکاح کون کرتے ہیں؟ حضرت علی۔ بھائی ابو بکر ہے، بھائی جعفر ہے، پہلے جعفر کی بیوہ تھی، پھر ابو بکر کی بیوہ ہے، اب اس کے ساتھ نکاح حضرت علی کر رہے ہیں۔ آپ انصاف فرمائیں کہ مقاسمت اور لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جھگڑے اسی طرح کے بڑھتے ہیں، اسی کو جھگڑا کہا جاتا ہے۔ یہ دشمن کی ہوائی ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اور جس کا فیصلہ اللہ کرے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ فرمایا اگر آپ سارا خزانہ خرچ کر دیتے تو ان میں بھائی چارہ پیدا نہ ہوتا۔ میں نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی، جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھا، جن کے دلوں میں آپس میں محبت اللہ نے پیدا کی، جن کو وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ، جہنم سے اللہ نے بچایا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے۔ یہ اللہ کی خبر ہے یا نہیں؟ حکم نہیں۔ ہاں سوچو ذرا،
اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں، اللہ کے رسول کی خبر کبھی غلط ہے نہیں، حکم منسوخ ہو سکتا ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے خبر ایک حقیقت کا اظہار ہے، لیکن کچھ وہ ہیں جو ان حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں جی بڑی ابو بکر نے بڑی دشمنی کی، ظلم کیا، دیا ہی کچھ نہیں، وہ کیا، یہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو، جو ابو بکر کا بھی دشمن ہے اور علی کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی حقیقت دشمن ہے، نام ان کا لے کے دشمنی سب سے کی جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ اخوت اور محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کی جو باقی بات بچی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔